حضرت یوسف بن خالد سمتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کر لیا اور اپنے شہر بصرہ کو واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے واپسی کی اجازت چاہی۔ حضرت موصوف نے ارشاد فرمایا، جانے میں جلدی نہ کرو، کچھ انتظار کرو، یہاں تک کہ میں تم کو ایسی وصیت کا توشہ دے دوں جس کی تم کو لوگوں سے میل ملاقات رکھنے اور اہل علم کے مرتبے پہچاننے اور اپنے نفس کو آداب زندگی پر ڈالنے اور اپنے ماتحتوں سے مناسب طریقہ پر برتاؤ کرنے اور عوام و خواص کے ساتھ ٹھیک معاملہ رکھنے اور لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے میں ضرورت پڑے گی۔ میری وصیت کو لے کر جب تم نکلو گے تو تمہارے ساتھ ایک ایسا آلہ ہوگا جس کی علم کو ضرورت ہے، اور جو علم کو چار چاند لگائے گا اور اسے ابدار ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سلسلے کام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ خوب سمجھ لو، جب تم لوگوں سے برا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اگرچہ پہلے سے تمہارے لیے ماں باپ کی طرح بنے ہوئے ہوں، اور جب تم خوبی کا برتاؤ رکھو گے تو لوگ تمہارے لیے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے، اگرچہ پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ صبر کرو یہاں تک کہ میں تم کو تفصیلی وصیت کرنے کے لیے فرصت کا وقت نکال لوں اور اپنے فکر کو تمہاری طرف پورا لگا سکوں اور تم کو ایسی بات بتا دوں جس کی وجہ سے تم اپنے دل میں میرے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت یوسف بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اتنا وقت گزر گیا جس کے گزر جانے پر وصیت فرمانے کا وعدہ کیا تھا تو مجھ کو تنہائی میں وقت دیا اور فرمایا کہ میں اب تم کو وہ سب باتیں کھول کر بتا دیتا ہوں جن کے لیے میں تمہارے واپس جانے میں آڑ لگانے والا بنا۔ وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جبکہ تم بصرہ میں داخل ہوگے اور ہمارے مخالفین تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور اس وقت تم اپنے نفس کو علم کے غرور میں ان کے مقابلے میں بلند کرو گے اور علم کے ذریعے ان کے سامنے بطور فخر بڑھ چڑھ کر بولنے والے بنو گے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ رہنے سے دل برداشتہ ہو جاؤ گے۔ تم ان کے مخالف ہوگے اور وہ تمہارے، تم ان سے قطع تعلق کرو گے اور وہ تم سے، تم ان کو خراب لفظوں سے یاد کرو گے اور وہ تم ان کو گمراہ بتلاؤ گے اور وہ تمہارے راستے کو غلط کہیں گے اور تم کو بدعت کی طرف منسوب کریں گے۔ اس سب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم اور تم دونوں کی ذاتوں کو عیب لگے گا، اور آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانے اور بھاگ جانے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی صحیح رائے نہیں ہے کہ عام آدمی ایسے حالات پیدا کر لے کہ جن کی وجہ سے عوام اور خواص میں رہ اور ٹھہر نہ سکے۔ ہوشیاری اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ میل جول رکھنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے جو ایسے شخص کے ساتھ نبھانے کا خیال نہ رکھے جس کے ساتھ نبھانا ضروری ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ جب تم بصرہ میں داخل ہوں گے، لوگ تمہارا استقبال کریں گے اور تمہاری زیارت کو آئیں گے اور تمہارا حق پہچانیں گے۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا اور شریفوں کی عزت کرنا، اہل علم کی تعظیم کرنا، بوڑھوں کی توقیر کرنا، نوعمروں سے لطف کے ساتھ پیش آنا، عوام سے نزدیک ہونا، بد کرداروں کی مدارت یعنی دلداری کرنا، اچھے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا، صاحب اقتدار، بادشاہ، قاضی وغیرہ کے متعلق قول و عمل سے اس طرح پیش نہ آنا جس سے وہ معمولی آدمی سمجھے جائیں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، مروت میں کوتاہی نہ کرنا، اپنا بیت کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، کسی کی دوستی پر بغیر امتحان کے بھروسہ نہ کرنا، کسی کمینہ اور خسیس آدمی سے دوستی نہ کرنا، جو چیز تمہارے ظاہر حال کے متعلق نامناسب سمجھی جاتی ہو اس سے الفت نہ رکھنا، بے وقوفوں سے بے تکلفی نہ برتنا، دعوت اور ہدیہ قبول نہ کرنا، مدارات، صبر، برداشت، خوش خلقی، سینے کی کشادگی کو لازمی کر لینا، نئے کپڑوں کا استعمال رکھنا، سواری کا جانور اچھا رکھنا، خوشبو کا استعمال زیادہ رکھنا، اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے تنہائی کا وقت نکال کر پوری کرنا، اپنے خادموں اور ماتحتوں کے حالات کی تلاش اور ٹو میں رہنا، ان کو ادب سکھانے اور درست رکھنے میں پیش رہنا، اور اس سلسلے میں نرمی اختیار کرنا، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرنا ورنہ بے اثر ہو جائے گی، یعنی وہ ڈیٹ ہو جائیں گے،
اور ان کو اپنے ہاتھ سے سزا نہ دینا، اس سے تیرا وقار دیر پا ہو رہے گا۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنا کانا خرچ کرتے رہنا، یعنی احباب، اقربا، تلامیذ کو کھلاتے رہنا، کیونکہ بخیل کبھی سرداری کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تیرا ایک خاص مشیرکار ہونا چاہیے جو لوگوں کے حالات سے تجھ کو باخبر کرتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تجھے کسی بگاڑ کی خبر لگے گی تو اس کو سدھارنے کے لیے جلدی کرے گا، اور جب تجھ کو کسی خوبی کا علم ہوگا تو اور زیادہ اس کی رغبت اور اہتمام بڑھا دے گا۔ جو تیرے پاس آئے اور جو نہ آئے تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے پاس جا۔ جو شخص تجھ سے اچھا یا برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، معاف کرتے رہنا، نیکیوں کا حکم دینا، لائنی چیزوں سے غافل رہنا، جو تجھ کو ایذا دے اس کو چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی فکر نہ کرنا، حقوق قائم کرنے میں جلدی کرنا۔ تیرے ملنے والوں میں جو شخص بیمار ہو جائے بذات خود اس کی مزاج پرسی ہو جانا، اور قاصدوں کے ذریعے اس کے حالات کی خیر خبر رکھنا۔ ان میں سے جو غائب ہو جائے، یعنی تیرے پاس آمد و رفت کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو اس کے حالات کی تفتیش کرنا، اور ان میں سے جو شخص تیرے پاس آنے سے بیٹھ رہے تو اس کے پاس جانے سے مت رکنا۔ جو تجھ سے بدسلوکی کرے اس سے تعلق جاری رکھنا، اور جو تیرے پاس آئے اس کا اکرام کرنا۔ جو شخص تجھ سے بری طرح سے پیش آئے اس کو معاف کر دینا، اور تیرے بارے میں جو شخص بدگوئی کرے تو اس کے متعلق اچھی اور عمدہ باتیں کرنا۔ ان میں سے جو شخص مر جائے اگر اس کا حق تیرے ذمے ہو تو حق ادا کر دینا، یعنی وارثوں کو دے دینا۔ جس کو خوشی حاصل ہو اس کو مبارکبادی دینا، اور جسے مصیبت پہنچ جائے اس کو تسلی دینا، اور جسے کوئی آفت پہنچے تو بھی دردمندی کا اظہار کرنا۔ جو کوئی اپنے کسی کام کے لیے تجھ کو اٹھا کر لے چلنا چاہے تو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، اور جو کوئی تجھ سے فریاد کرے اس کا فریاد رس ہو جانا، اور جو کوئی تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کرنا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے سامنے دوستی ظاہر کرنا، سلام خوب پھیلانا، اگرچہ کمین لوگوں کو کرنا پڑے۔ جب تو دوسروں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے یا کسی مجلس میں لوگوں کے ساتھ تیرا ملنا ہو جائے اور سوالات جاری ہو جائیں جن میں لوگ اپنے غور و فکر کو لے کر گھس جائیں اور ان کے غور و فکر کا نتیجہ تیرے مسلک کے خلاف ہو تو جلدی سے اپنی رائے کا اظہار مت کرنا۔ ان نصیحتوں کے بعد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد عزیز سے فرمایا کہ بے شک تو اگر میری وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ تو سب خرابیوں اور مصیبتوں سے سالم رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو تیری جدائی سے رنج ہے، اور تجھ سے جو جان پہچان ہے وہ میرے لیے انس کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے خطوں کے ذریعے مجھ سے تعلق باقی رکھنا اور اپنی حاجتوں سے مجھے مطالعہ کرتے رہنا، اور اس بارے میں تو میرے لیے مثل بیٹے کے ہے کیونکہ میں تیرے لیے مثل باپ کے ہوں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ختم ہوئی جو اپنے شاگرد یوسف بن خالد سمتی کو فرمائی تھی۔